بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز ساتھیو، دینی ایمانی بھائیو، آج کل وقف کا مسئلہ بہت ٹرینڈ میں ہے اور وقف کے تعلق سے مسلمانوں کی جو سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں ان میں کئی ایک قابل تعریف اور قابل رشک ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے لڑیں اور جہاں تک ہو سکے اپنے حق کے لیے ڈٹے رہیں اور کھڑے رہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وقف کے ذریعے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں پر بلکہ اسلام پر بھی حملہ ہے، اس لیے ہمیں اس معاملے میں بہت سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ اسلام کی محبت میں اور مسلمانوں کی ہمدردی میں آگے بڑھنا ہے اور اس کے لیے پوری کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنا حق بچا سکیں۔ لیکن ایک پہلو اس کا دوسرا بھی ہے جس طرف مجھے آپ حضرات کو متوجہ کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے وقف کی جو جائیدادیں ہیں ان کو صحیح استعمال کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہندوستان میں جتنے مسلمان رہتے ہیں تقریباً 70-80% مسلمان اس بات کو جانتے ہوں گے کہ ہم وقف کی جائیدادوں کو صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے ان کے اوپر قبضہ جمایا ہوا ہے اور اس کو وہ اپنی میراث سمجھتے ہیں۔ بہت سے لوگ وقف کی زمینوں کے اوپر قبضے کر بیٹھے ہیں۔ بہت سے لوگ وقف کی زمینوں کو طرح استعمال کرتے ہیں کہ جیسے ان کی اپنی ذاتی پراپرٹی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ غیر مسلم ہی کر رہے ہوں، بہت سے غیر مسلم، نان مسلم بھی اس میں شامل ہیں، لیکن بڑی تعداد مسلمانوں کی بھی ایسی ہے کہ انہوں نے وقف کی جائیداد کو صحیح استعمال نہیں کیا ہے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا، غور کیا کہ ہماری قوم کو کن چیزوں کی ضرورت ہے اور ہم ان پراپرٹیز میں کس طرح سے اپنی قوم کے لیے دینی، تعلیمی، اصلاحی، تبلیغی اور رفاہی و فلاحی ادارے قائم کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اسکولز نہیں ہیں، کالجز نہیں ہیں، ہاسپٹلز نہیں ہیں اور معیاری قسم کے کسی بھی میدان کے ادارے ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن کروڑ روپے کی جائیدادیں جو وقف کی ہیں ہم ان کو کبھی اس طرح کی چیزوں کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون ہے اور وہ قانون قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر وہ نعمتیں جو میں نے تمہیں عطا کی ہیں آپ ان نعمتوں کی قدردانی نہیں کرو گے تو تم سے میں وہ نعمتیں چھین لوں گا اور عذاب بھی آپ کو دوں گا۔ لیکن اگر انسان اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے تو اللہ نے یہ بھی قانون بیان کیا ہے کہ میں پھر انعامات بڑھا دیتا ہوں۔ اگر ہم وقف کی جائیدادوں کی بات کریں تو ہم نے اس قدر لاپرواہی
اور غفلت برتی ہے کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور ہم نے ساری اپنی جائیدادیں اسی طرح خراب کر لی ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی تھی، لیکن ہم سے اس نعمت کی قدردانی نہیں ہوئی، اس لیے صورتحال پیدا ہوئی۔ اگر ہم غور کریں پچھلے 10 سالوں میں اپنے ملک کے اندر، تو صاف طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری ہر اس چیز پر پکڑ ہوئی ہے کہ جس چیز کو لے کر ہم نے بہت غفلت اور لاپرواہی برتی ہے۔ اور بات وہی ہے کہ اصل میں یہ مسئلہ کسی حکومت اقتدار میں بیٹھے لوگوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ ہمارا خود کا ہے۔ ہم چونکہ اس قدر لاپرواہ اور غافل ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کو سیریس نہیں لیتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے انعامات کی ہم ناشکری کر رہے ہیں۔ اسی لیے یہ وقت ہمارے اوپر آیا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں، غور کرو، سوچو، سمجھو، اور اللہ کے دیے ہوئے انعامات، چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہوں، مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، سماجی ہوں، سارے انعامات اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان انعامات کی قدردانی کریں گے تو انشاءاللہ پھر یہ نوبت نہیں آئے۔